واجب الاحترام بزرگوں دوستو، آج 16 ذوالحجہ 13 جون بروز جمعۃ المبارک، یہ 2 دن کے بعد کل اور پرسوں 18 ذوالحجہ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک المناک شہادت کا یوم آنے والا ہے۔ اس حوالہ سے میں آج کے خطبہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور آپ کے فضائل و مناقب پر مختصر گفتگو کروں گا۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز شہادت عثمان کی گفتگو ہوگی۔ بغیر کسی تمہید کے انتہائی مختصر ٹائم ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ یہ تھی کہ وہ صحابی رسول تھے۔ یہ سب سے بڑی نسبت ہے، اس سے بڑی نسبت ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ابو لہب آپ کا چچا لگتا تھا، ابو جہل رشتے میں آپ کا چچا لگتا تھا، سکا چچا تو نہیں تھا لیکن عبد المطلب کی اولاد میں سے تھا۔ کلمہ نہیں پڑا، جہنم کا ایندھن بنے۔ ابو لہب کے متعلق علماء نے لکھا ہے اس کا چہرہ اتنا چمکتا تھا، اتنا روشن تھا کہ کالی سیاہ رات ہو، جنگل میں آگ لگ جائے تو جس طرح میلوں دور وہ جگہ روشن نظر آتی ہے، اسی طرح ابو لہب کا چہرہ روشن نظر آتا تھا۔ ہونا بھی تھا کیونکہ پیغمبر کا خاندان تھا۔ کلمہ نہیں پڑا، بد نصیبی اس کی بدبختی۔ اب اس کے مقابلے میں حضرت بلال حبشی ہیں، حبشے کے رہنے والے ہیں، رنگ کالا، ہونٹ موٹے ہیں، صحاب صفہ میں رہتے ہیں، لیکن نبی کا کلمہ پڑھ لیا، نبی کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ نبی فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں آسمانوں پہ گیا تو میں نے اپنے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنی۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول حبشے کا بلال ہے۔ میں وہ تو مکے چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کے رسول وہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کا کھٹکا اللہ جنت میں سناتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی نسبت کیا ہے؟ صحابی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی جو رسول اللہ کے ساتھ نسبت تھی وہ صحابی تھی۔ دوسرا نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا نام تھا عفان، عین فا الف نون، عفان، عثمان بن عفان، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا عروہ۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ عروہ تھی، ان کی جو والدہ تھی حضرت عثمان کی کیا لگی؟ نانی۔ یہ نانی کا نام کیا ہے؟ ام حکیم البیضاء۔ یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھپھو ہے، آپ کی پھپھو جان ہے۔ اور پھپھو بھی ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم حضرت عبداللہ تھے ان کے ساتھ یہ جڑواں پیدا ہوئی تھی، یعنی کہ حضرت عبد المطلب کی 4 شادیاں تھیں۔ 4 شادیوں میں آپ کے 10 لڑکے تھے، 6 لڑکیاں تھیں۔ ایک لڑکے کی اولاد میں ابو جہل گیا، ایک کی اولاد میں ابو لہب گیا۔ اسی طرح ایک بیوی جو تھی عبد المطلب کی جن کا نام فاطمہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم حضرت عبداللہ کی والدہ تھی، اور حضرت عثمان غنی کی جو سکی نانی ام حکیم البیضاء یہ ان کی بھی والدہ محترمہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی یہ ڈبل رشتہ داری تھی۔ ورنہ عبد المطلب کی باقی 4 بیویوں میں اور بچے بھی تھے، حضرت عبداللہ کے ساتھ ام حکیم البیضاء یہ جڑواں پیدا ہوئی تھے اکٹھے۔ اتنی بڑی نسبت حضرت عثمان غنی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گویا کہ یوں آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھپھی جان ہے وہ حضرت عثمان غنی کی سکی نانی جان ہے۔ یہ دوسری نسبت ہے۔ تیسری نسبت بڑی مشہور و معروف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں۔ جب آپ کی یہ بیٹی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں، نبی علیہ السلام اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب جب حضرت عثمان کی پہلی بیوی حضرت رقیہ کا انتقال ہوتا ہے
حضرت عثمان دیوار کے ساتھ غم کی حالت میں ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ میری ایک نسبت تھی، وہ نسبت یہ تھی کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، آج وہ نسبت ختم ہو گئی، بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، میں آپ کا داماد تھا، آپ میرے سسر تھے، آج وہ رشتہ ختم ہو گیا. نبی علیہ السلام نے دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا. جب اللہ کے حکم سے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. نبی علیہ السلام کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے ہو چکا تھا. اب آپ کے گھر میں بیٹی نہیں تھی. نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں آپ نے کہا اور میرے صحابہ سن لو، آج عثمان میرا غم زدہ ہے، غم کی کیفیت میں ہے. میری ایک بیٹی عثمان کے نکاح میں تھی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، دوسری بیٹی میں نے عثمان کے نکاح میں دی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہوگی. میرے صحابہ سن لو، اگر محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا، ایک فوت ہوتی دوسری دے دیتا، دوسری فوت ہوتی تیسری بیٹی دیتا، حتیٰ کہ 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. کسی نے سوال کر دیا اللہ کے رسول حضرت عثمان سے اتنی محبت کا اظہار کیوں؟ فرمایا اس لیے دنیا کے لوگوں سن لو کہ عثمان کو محمد سے بہتر سسر نہیں ملے گا اور محمد کو عثمان سے بہتر داماد نہیں ملے گا. آپ دیکھیں گے کتنی بڑی محبت ہے. آج اگر کسی آدمی کی کسی بزرگ کے ساتھ نسبت ہو جائے کہ میں عطاءاللہ شاہ بخاری سے نسبت رکھتا ہوں، میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، وہ اپنے مقدر کی معراج کرتا ہے، میں حضرت عبداللہ درخوسی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں یا میں ان کا شاگرد ہوں، میں امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر شیخ الحدیث و تفسیر مفسر اعظم حضرت صوفی عبدالحمید سواتی کا شاگرد ہوں، وہ اپنے مقدر کی معراج کرتا ہے، میں وقت کے ولی کامل کے ساتھ میری نسبت ہے. میں کہتا ہوں تصورات کی دنیا میں آؤ اور عثمان کے استاد محمد مصطفیٰ، عثمان کے معلم محمد مصطفیٰ، عثمان کے سسر محمد مصطفیٰ، کائنات میں اس سے بڑی نسبت بتاؤ کس کی ہے؟ یہ بہت بڑی سعادت ہے. پھر حضرت عثمان کے ساتھ اتنا پیار، اتنی محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ جب صحابہ سے چندے کی اپیل کہی نا تو فرمایا جنگ کرنی ہے. مختصر کرتا ہوں شارٹ کٹ کر کے. ہر صحابی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال بھی دے رہا ہے، سب کچھ قربان کر رہا ہے. حضرت عثمان آئے، فرمایا اللہ کے رسول 100 اونٹ سامان کے بما لدے لدائے میری طرف سے قبول فرما لیجئے. نبی علیہ السلام فرمایا کوئی نہ اٹھا. صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جمع کرا چکے تھے. آپ نے فرمایا یہ مال تھوڑا ہے، جن کے ساتھ ہماری ٹکر ہے وہ عالمی یہود و نصارہ ہیں. حضرت عثمان پھر اٹھے، اللہ کے رسول میری طرف سے 100 اونٹ بما سامان کے لدے لدائے اور قبول فرما لیجیے. نبی نے فرمایا کوئی اور؟ حضرت عثمان نے دیکھا سب فارغ ہو چکے ہیں دیکھ دیکھ کر. پھر اٹھے، اللہ کے رسول میری طرف سے 100 اونٹ بما سامان کے لدے لدائے قبول فرما لیجئے. آج اگر اس دور میں 15ویں صدی میں 2025 چل رہا ہے، اگر کوئی آدمی 2 4 5 اونٹ قربانی کرے تو فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اس کے چرچے ہوتے ہیں، بھائی اس نے 5 اونٹ قربان کیے. بے شک وہ قربان کر کے اپنے گھر میں ہی رکھ لیے، کسی کو دیے نہیں، فریج بھر لی، وہ الگ بات ہے، وہ الگ میٹر ہے. بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا. اب وہ لوگوں کی جب درمیان میں بات آ گئی، لوگوں کی استطاعت نے نہیں قربانی کی جتنا ریٹ تھا عید کے دن تک، اور اگر کسی نے کر لی تو دینے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا، ہمت حوصلہ ہی نہیں پڑا. حضرت عثمان صرف اونٹ نہیں دیے، بما سامان کے دیے، 1 نہیں 2 نہیں 300.
ورنہ 3000 کی روایت بھی آتی ہے. لیکن میں محتاط بات کرتا ہوں تاکہ کل میرے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے مولوی صاحب نے 100 کے آگے ایک صفر اپنی طرف سے ڈال دیا. میں محتاط گفتگو کر رہا ہوں. اور میں 300 اونٹ سامان کے لدے لدائے اللہ کے راستے میں، 70 جنگی گھوڑے. جنگی گھوڑا اس دور میں آج کے دور میں مرسڈیز گاڑی سمجھ لیں. اس دور کی مرسڈیز گاڑی پراڈو، لینڈ کروزر، انٹرکولر، ٹربو کی طرح وہ کام کرتا تھا. 70 جنگی طیارے، یوں سمجھ لیں. میری آج کا ترجمہ میں اپنے انداز میں کرتا ہوں، میرے اوپر کوئی تنقید نہ بات نہ کرے. آپ نے گھوڑے کو طیارہ کہہ دیا، میں آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں. 70 جنگی گھوڑے دیے، 1000 دینار. مسلمانوں توجہ، 1000 دینار. اور دینار سونے کا ہوتا ہے، چاندی کا نہیں. 1000 دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. نبی علیہ السلام نے اپنی جولی کو یوں پھیلایا، صحابی سے کہا یہ دینار میری جوری کے اندر الٹا دو. مسلمانوں توجہ کیجئے، مسجد نبوی کا منبر ہے، اللہ کے رسول ہیں، صحابہ کرام ہیں. اگر آج کوئی 1000 روپیہ مسجد میں چندہ دیتا ہے، اس کی نمازیں، اس کی بزرگی مولوی صاحب سے سنبھالی نہیں جاتی. پورا مہینہ اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مزاج کے خلاف بات نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. یہ 1000 روپے کی رسید کٹواتا ہے، یہ 5000 کی رسید کٹواتا ہے. میں کہتا ہوں مسجد نبوی کا وہ منظر دیکھو، 300 اونٹ سامان کے لدے لدائے دے دیے، 70 جنگی گھوڑے دے دیے، 1000 دینار، اور دینار سونے کا ہوتا ہے وہ دے دیے. نبی علیہ السلام جولی سے اس کو یوں ہلا رہے ہیں. نہیں، ایک روایت میں آتا ہے آپ یوں ہاتھ دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، کبھی یوں الٹا رہے ہیں، کبھی یوں الٹا رہے ہیں، اور اس کی آواز اس طرح دیناروں کی آ رہی ہے. اور پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور دنیا کے لوگوں سنو، نبی نے کہا ما ذرہ سمانو، ما ذرہ سمانو، ما ذرہ سمانو، ما عمل بعد هذا اليوم. اور دنیا کے لوگوں سن لو، آج کے بعد مسلمان کوئی بھی نیکی کرے، اللہ اس کو جنت میں نیکی بنا کر پیش کریں گے. اور میں اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہوں، دنیا کے لوگوں سن لو، نبی نے یہ کہہ دیا آج کے بعد زمانہ جتنی بھی کوشش کرے، زمانہ جتنی بھی جد و جہد کرے، اس رات کو جنت جانے سے نہیں روک سکتا. کیوں؟ محمد مصطفیٰ نے مہر لگا دیا. یہ عثمان غنی کی سخاوت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مدینہ منورہ ہے. جس طرح یہ گرمی پڑ رہی ہے آج، اس سے بھی کئی گنا زیادہ گرمی. حالانکہ یہ میدانی علاقہ ہے، کروڑوں سہولیات کے باوجود ہم سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی. مجھے یوٹیوب کے اوپر ماسٹر سٹی والوں نے ایک میسج بھیجا. اس میسج میں سورج کی 60,000 میل دور پر انہوں نے ویڈیو بنا کر سورج کی حرارت. مسلمانوں آپ حیران ہو جائیں گے، پتہ نہیں میرے موبائل پہ وہ ہے کہ ڈیلیٹ ہو گئی. وہ جو حرارت کی آواز تھی اتنی خوفناک تھی، اتنی خوفناک تھی کہ جیسے زمین ساری پھٹ گئی ہے. 60,000 میل پانی دور سے. میں اس سے اوپر 1 انچ بھی ہمارا کیمرہ جاتا، جہاز جاتا، وہ پگھل کر پانی ہو کر نیچے گر جاتا. تصور کرو قیامت کے دن 1.25 نیزے پہ سورج ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی. اس وقت کیا عالم ہوگا. یہ 50 سینٹی گریڈ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق کا دور ہے، مدینے میں کہتا آیا. میں یہ باتیں سیدھی سیدھی کرتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے مجھے اس کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں بہت سارے قبیلے آئے. آپ نے خبردار کسی نے قربانی کا گوشت اپنے گھر میں رکھا، سب منع کر دیا. جب اگلی عید آئی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اب بھی ہم قربانی کا گوشت قربان کروں؟ میں نہیں. وہ پچھلے سال بہت سارے قبیلے مدینے کے قرب و جوار میں آئے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، اس لیے میں نے حکم دیا تھا کہ کسی نے اپنے گھر میں نہیں رکھنا. حالانکہ اس دور میں فریجیں نہیں تھی، سب قربان کرو. سکاتے تھے لوگ جیسے اس دور کا سلسلہ تھا. لیکن آج کے دور میں حیرانگی ہوتی ہے سرمایہ دار لوگوں کو دیکھ کر.
कितने इतने बकरे किए, गरीब बेचारे भूखे मरे। कितने लोगों ने मुझे आकर मस्जिद में कहा, अल्लाह के घर में बैठा हूं, कारी साहब सारा दिन गुजर गया, एक बोटी तक नहीं खाई। लोगों ने कुर्बानियां की, जिन्होंने की है उसी की तरफ भेज रहे हैं, एक दूसरे की तरफ भेज रहे हैं। हालांकि गुज़श्ता जुमा भी ईद के खुतबे में बड़ी तफसील से इस बात पे मैंने जोर दिया था। खैर, अपना अपना मिजाज है, हर आदमी की अपनी अपनी फितरत है, अपने अपने मिजाज पर, अपने अपनी अमल पे उसको जन्नत मिलेगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर है, मदीने में कहत आ गया, सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अबू बकर सिद्दीक के पास है, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन दवा फरमाए, मदीने के अब तो जानवर भी मरने लगे हैं, सर सब्जा नहीं हो रहा, बारिशें नहीं हो रही, और क्या इतना है कि अभी और चंद दिन गुजरे तो शायद कोई बंदा को जिंदा रहे, आप दुआ फरमाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जुमे का दिन था, जुमे के खुतबे में आपने दुआ फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की करामत थी, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया। जब जुमे की नमाज के बाद फारिग हुए, बाहर निकले तो मुल्क के शाम से देखा, दूर से लंबी कतार ऊंटों की लगी हुई है, दाहद्दे निगाह, यहां से समझ आप नहर के पार तक देख, जहां तक आपकी निगाह जाती, 3000 ऊंट। सारे मदीने के बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े ताजर सौदागर आ गए। वो अब आप जानते हैं ना, जिस चीज की कमी होती है ना, किस तरह ये ताजर हजरात उसका रेट तेज कर देते हैं। रमजान का महीना आ जाए, पूरा साल आपको फल सड़ता जलता हुआ मिलेगा, रमजान के महीने में मुसलमान बड़े बड़े जो आरती हैं तो इसका रेट डबल कर देंगे। मुसलमानों की बात, हर हमारे त्योहार में ऐसा ही होता है। अब बड़े बड़े सौदागर, जिन्हें वाला जागीरदार, कारोबारी, पैसे वाले, तो मैं इसका मालिक तलाश करो कौन है कौन है। तलाश करते 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 पता चला कि इस सारे 3000 ऊंट थे जो मदीने से लेकर मुल्क के शाम के रास्ते तक कतारें बांधी हुई थी। मैं इसका मालिक अकेला उस्मान गनी तजारत के काफिले आए, बड़े बड़े तजारती लोग, बड़े बड़े अपने ब्रीफ के सुस्तूर के जो भी थे, पैसों के थैले तोड़े लेकर, भाई हमसे सौदा करो, आपने कैसे माल खरीदा, कैसे सेल करना है मदीने की मंडी में। आपने, हाँ जी, आपने अगर मुल्क के शाम से आपने 40 रुपए मन के हिसाब से मिसाल के तौर पर आपने गल्ला लिया है, तो हम आपको 40 के बदले 10 रुपए फी मन मुनाफा देते हैं। बड़ा मुनाफा था उस दौर में। हज़रत उस्मान ने कहा मुझे इससे भी ज्यादा मिलता है। मैं बात मुख्तसर करता हूं। मदीने के व्यापारी थे, उन्होंने कहा हम आपको 20 रुपए देते हैं फी मन का मुनाफा। हज़रत उस्मान ने कहा मुझे इससे भी ज्यादा मिलता है। हज़रत उस्मान ने कहा मुझे इससे भी ज्यादा मिलता है। उन्होंने कहा हम 30 रुपए देते हैं। हज़रत उस्मान ने कहा मुझे इससे भी ज्यादा मिलता है। तो उन व्यापारियों ने, उन बड़े बड़े जागीरदारों ने, मालदारों ने कहा हम 40 के बदले आपको 40 ही देते हैं, जितने का आपने खरीदा उतने ही पैसे आपको मुनाफा देते हैं, आप सारा माल हमें दे दें। हज़रत उस्मान गनी ने कहा मुझे इससे भी ज्यादा नफा मिल रहा है। मुसलमानों, तुम कुर्बानी की 4 बोटियां अपनी फ्रिज में रख के तुमने कितना सरमायादार हो जाना है, कितना ताकतवर हो जाना है। ये उस्मान था, नबी का दोहरा दमाद था, पैगंबर का सहाबी था। हज़रत उस्मान को पता था कि मदीने में कहत है, आपने मैं मुझे इससे भी ज्यादा मिलता है। उन व्यापारियों ने अपने सर पकड़ लिए और कहने लगे उस्मान हमें बता तो सही, मदीने के ताजर हम हैं, सौदागर हम हैं, व्यापारी हम हैं, मंडियों के मालिक हम हैं, बैंक बैलेंस हमारा है, मालदार हम हैं, हमसे ज्यादा तुम्हें कौन देता है। हज़रत उस्मान गनी मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आए और ऊपर खड़े होकर कहा हमारे मदीने के लोगों और गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, अपनों, बेगानों, ये सारे के सारे तुम गवाह बन जाओ। ये जितने ऊंटों का लश्कर है, ये 3000 का लश्कर है, मैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में ये सारा का सारा जनाबे वाला अल्लाह के रास्ते में मदीने के गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, अपनों, बेगानों सब पे कुर्बान करता हूँ। वो हैरान रह गए, मैंने उस अल्लाह से सौदा किया है जो 10 गुना दुनिया में देता है, 70 गुना आखिरत में देता है। हजरत हसन फरमाते हैं जब हज़रत उस्मान गनी ने ये सखावत की ना, तो रात को मैंने ख्वाब देखा। अलबदाया वन नहाया में ये ख्वाब मौजूद है।
حافظ امادالدین ابن کثیر جو کثیر تاریخ کی سب سے معتبر کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکی گھوڑے پہ سوار ہیں، آپ نے یمنی جبہ پہنا ہے، بڑی پیاری آپ نے دستار سر پہ رکھی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، داڑھی کا ایک ایک بال آپ کا چمک رہا ہے، چہرہ بھی چمک رہا ہے، سب کہہ دے سبحان اللہ، یہ چمک رہا ہے۔ حضرت حسن نے کہا نانا جان رو سواری تو لو کے، بڑی تیزی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور تیزی کے ساتھ ٹک 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 آپ چلتے جا رہے ہیں۔ نانا جان ایک سیکنڈ کے لیے اپنی سواری کو روکے، نبی علیہ السلام نے اپنی سواری کو ایک سیکنڈ کے لیے روکا۔ حضرت حسن جو نبی کے نواسے ہے، علی کے شہزادے ہیں، اما فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہے، نانا جان آج بڑے چمک رہے ہیں، داڑھی کے بال بھی، زلفیں بھی، پگڑی بھی، چہرہ بھی چمک رہا ہے، بڑی تیزی میں ہے، بڑی خوشی میں ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میں حضرت تجھے پتہ نہیں، کل عثمان نے مدینے کی دھرتی پر اللہ کے راستے میں اتنی سخاوت کی، اتنی سخاوت کی، آج اس کا جشن ہے اور اللہ نے اس کے بدلے میں جنت کی حور کے ساتھ آج عثمان کا نکاح کرنا ہے۔ نہ محمد اس کی محفل عروسی میں شرکت کے لیے جا رہا۔